بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج سے 700 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ یہ زمانہ آشوری قوم کے عروج کا زمانہ تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں بخت نصر فلسطین پر حملہ کر کے غلام بنا کر عراق لایا تھا۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک نینوا نامی چھوٹی سی بستی آباد تھی، جو رفتہ رفتہ ترقی کرتے چھوٹے سے علاقے سے سلطنت آشوریہ کے عظیم دارالسلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ آشوری لوگ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بہت خوشحال اور ترقی یافتہ تھے، مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ حکمران ہوتا۔ نینوا ان قبائلی حکومتوں کے پائے گاہوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اسی لیے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نینوا کے لوگ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑوں میں مبتلا رہتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بت پرست تھے۔ یہ الگ الگ دیوتاؤں کو پوجا کرتے۔ آشودر ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے۔ اہل نینوا پتھر تراشنے کے فن میں ماہر تھے۔ انہوں نے سنگ مرمر کی دیواروں پر جگہ جگہ اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر نینوا بھیجا۔ ان کا پورا نام یونس بن متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ والد کی جانب سے حضرت ہود علیہ السلام اور والدہ کی جانب سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ سورہ انبیاء میں آپ کو ذوالنون یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ توریت میں ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی ہے، جس کا نام صحیفہ یونا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام نینوا تشریف لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے باشندوں کو کفر و شرک اور بت پرستی چھوڑ کر ایمان لانے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے کرتے 40 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دعوت حق قبول نہ کی، کفر و شرک پر ڈٹی رہی اور باز نہ آئی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ اگر آشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو قتل کر دیں گے۔ اپنی قوم کی ڈٹائی اور سرکشی سے دل برداشتہ ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بددعا دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا گیا، اسی لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات اس بستی میں نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ اور رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل نینوا کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کی گئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب تو بستی کے لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر جنگل میں نکل گئے۔ سب نے سچے دل سے رو رو کر اللہ سے توبہ کی، آپس میں کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگی، اور حضرت یونس علیہ السلام پر صدقے دل سے ایمان لانے کا اقرار کیا۔ اللہ کو بستی والوں کی بے قراری اور گریہ وزاری پہ رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین سے رہنے لگے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں بددعا دے کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر بستی سے روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی فرات کے کنارے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی سفر کے لیے روانہ ہوئی اور سمندر میں سکون سے منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں اور کشتی کو طوفان نے گھیر لیا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو لوگوں نے کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔
کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غلام کشتی میں سوار ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے اس سے بھاگا ہوا ہے، اور جب تک اسے کشتی سے الگ نہ کیا گیا نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ سب سواروں کے ناموں کی 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر نکل آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ مجبور ہو کر اہل کشتی نے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ تب اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، مگر یہ تمہاری غذا نہیں ہے تو ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے چھا گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کیا اور یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو وہ عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز کسی دور دراز جگہ سے آ رہی ہے، کان اس سے پہلے اس سے آشنا ہے اور آواز بہت کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرشتوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اگر وہ یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بحفاظت کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ ان کا جسم ایسے تھا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ اللہ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار پودا اگایا۔ روایتوں کے مطابق یہ کدو کا پودا تھا۔ اس پودے نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھی بھیجی جو جنگلی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دودھ دیتی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نینوا واپس چلے گئے۔ یہاں لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے باقی زندگی نینوا ہی میں اپنی قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے گزاری اور وہیں پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ موت سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بے شک وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ تمام مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو اپنے کرم سے دور فرمائے، آمین۔